بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری بیٹی کو دیکھنے کچھ مہمان آ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو لال رنگ کا ایک خوبصورت جوڑا پہنایا تھا۔ لال رنگ میں ہمیشہ ہی اس کا رنگ کھلتا تھا، وہ کوئی حور پری لگنے لگتی تھی۔ میں نے کہا، سائمہ آج تم بے پناہ حسین لگ رہی ہو، تم سے تو نظر نہیں ہٹ رہی۔ وہ کہنے لگی، اماں بس تم دعا کرو کہ میرے نصیب بھی اچھے ہوں، کیونکہ جن لوگوں کا تم بتا رہی ہو یہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ بیٹی کی بات سن کر میں پہلے تو فکر مند ہو گئی، پھر ہنسنے لگی۔ تمہیں کس نے بتا دیا ان لوگوں کے بارے میں؟ ابھی تو ہم ان سے ملے بھی نہیں ہیں۔ بس اماں مجھے خواب آ گیا ہے۔ میری بیٹی نے مجھے یہ بات کہی تو میں ڈر سی گئی تھی، مگر میں جانتی تھی بچوں کو ایسے ہی گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے۔ میں اندر چائے بنانے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان لوگوں نے آنا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے عجیب سا لگا، میری بیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ میں نے اسے کہا تھا کہ تم بس تھوڑی دیر گزری تھی، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہونے لگی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ 5 منٹ بعد چائے لے کر کمرے میں آ جائے، کیونکہ گھر میں ہم ماں بیٹی ہی تھے۔ بیٹی کا باپ یعنی کہ میرا شوہر، وہ تو دکان سے ہی فارغ نہیں ہوتا تھا، ایسے میں ہی ان معاملات کو دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی کے بہت اچھے رشتے آ رہے تھے، اب مزید دیر کرنے کی کوئی تک بنتی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میں نے خود ہی ان لوگوں کو گھر بلا لیا۔ مگر یہ کیا، تھوڑی دیر بعد جب میری بیٹی کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک ہی گیا۔ یہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی، میں نے دل میں سوچا۔ اس نے نہایت مختصر قسم کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ تو وہ کپڑے تھے جو میں اکثر رات سونے سے پہلے پہنا کرتی تھی کہ ان میں گرمی نہ لگتی تھی۔ کبھی کبھی میں اپنی بیٹی سائمہ کو بھی یہ کپڑے پہننے کو دے دیتی، مگر یہ تو ایک طرح کا سلیپنگ سوٹ تھا۔ بیٹی رشتے والے مہمانوں کے سامنے یہ پہن کر آ گئی۔ میں نے اسے پیچھے جانے کا اشارہ کیا، مگر وہ میری طرف دیکھ نہیں رہی تھی، ان لوگوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ ان لوگوں نے بھی بڑے سے تیور بنا دیے۔ خیر اچھے لوگ تھے، مروتاً کچھ بولے نہیں، لیکن مجھے اپنی بیٹی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ جوان جہاں لڑکے کے سامنے میری بیٹی کھلے بازوؤں کے ساتھ بیٹھی تھی، میرا دل چاہا کہ اسے ابھی زمین میں گاڑ دوں، مگر ان لوگوں کے سامنے خاموش رہی۔ وہ لوگ پوچھنے لگے کہ کیا آپ کے گھر کا یہ طور طریقہ ہے؟ انہوں نے باتوں باتوں میں جب اس بات کا اظہار کیا تو میری شرمندگی بڑھ گئی، مگر میں پھر بھی خاموش رہی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سیدھا اپنی بیٹی کے کمرے میں آئی اور اسے کان سے پکڑ لیا۔ بیٹی یہ تو نے کیا کیا؟ دیکھا نہیں تھا کہ وہ کتنے مہذب لوگ تھے، اور تم یہ کیا پہن کر؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تو اتنی بھی بے شرم ہو سکتی ہے۔ اپنی بیٹی کو میں یہ کہہ تو رہی تھی، مگر وہ چپ چاپ کھڑی کسی بت کی طرح مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اس کا یہ چہرہ دیکھ کر میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ مجھے بتا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تجھے یہ لڑکا پسند نہیں تھا؟ اگر پسند نہیں بھی تھا تو اتنی بے حیائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی، مگر اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اب میری پریشانی بڑھ گئی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا کیا علاج کروں، کیونکہ آخر کار میں اس کی ماں تھی۔ خیر ان لوگوں کو تو ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس کرنا ایک بیکار بات تھی۔ میں نے سوچا اب میں کسی اور رشتے کی تلاش کرتی ہوں، یہاں تک کہ گاؤں کے ایک چوہدری کا رشتہ میری بیٹی کے لیے آ گیا۔ یہ لوگ بہت امیر تھے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے امیر گھرانے سے میری بیٹی کا رشتہ کیسے آ سکتا ہے۔ میں نے گھر بھر کی تیاریاں مکمل کر لیں، مگر اس بار میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے ہی رکھا، کہا کہ تو یہ کپڑے پہنے گی جو میں تجھے دوں گی، اگر اس کے علاوہ کوئی کپڑے پہنے تو میں تم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی۔ میری بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ والے ہی کپڑے پہنوں گی۔ بیٹی کی بات پر مجھے یقین تھا۔ اس بار میں نے غسل خانے سے بھی نئے کپڑے اور وہ سونے والے جوڑے ہٹا دیے تھے۔ اب صرف میں انتظار کر رہی تھی کہ میری بیٹی کب مہمانوں کے سامنے آئے گی، لیکن اس بار نے تو بیٹی نے ایک الٹا کام کر دیا۔ وہ مہمانوں کے سامنے آئی تو اس کے کپڑے مکمل بھیگ چکے تھے، وہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے اس بار چوہدری صاحب کا بھی لحاظ نہیں کیا، بیٹی کو بازو سے پکڑ کر اندر کمرے میں لے گئی، خوب ڈانٹا دھتکارا، تمہیں شرم نہیں آتی ماں کی عزت کا تماشا بناتے ہوئے؟
تم ٹھیک ٹھاک لڑکی ہو اور لوگوں کے سامنے یوں بن کر جاتی ہو جیسے تم پاگل چھلی ہو۔ مجھے بتا دو تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میری بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو میرے دل پر گرنے لگے۔ بیٹی کیا ہوا؟ اگر تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہاری مدد کروں گی، میں نے کہا، لیکن اس کے رونے کا سبب سمجھ نہ آ رہا تھا۔ امی، میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میری بیٹی کی یہ بات سن کر میں اور فکر مند ہو گئی۔ کیوں بیٹی؟ امی، مجھے ایک مہلک بیماری ہے، اگر میں یہاں رہوں گی تو آپ سب کو بھی وہ بیماری لگ جائے گی۔ یہ گھر تو کیا، میں اب اس دنیا میں رہنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ آپ مجھے اس گھر سے نکال دیں، میں کسی اور جگہ جانا چاہتی ہوں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، افسوس بھی اور پریشانی بھی۔ بیٹے، اگر تمہیں الرجی ہے تو تم مجھے پہلے بتا دیتی، اور الرجی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ تمہاری ہر بیماری، میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری ہر بیماری کو سمجھتی ہوں۔ میری بات پر وہ کچھ خاموش ہو گئی لیکن اب بھی وہ ڈری ڈری سی لگ رہی تھی۔ امی، یہ الرجی مجھے تب سے ہے جب سے آپ میرے لیے گاؤں کا کچھ لباس لائی تھیں، جسے پہن کر میرے پورے جسم پر خارش پھیل گئی، اور اب حال یہ ہے کہ مجھے بار بار نہانا پڑتا ہے۔ جب تک میں پانی سے نہاؤں نہ، میرے جسم کو سکون نہیں آتا، خارش ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جسم پر چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ بیٹی کی اس بات سے میں چودھری صاحب کو بھول ہی گئی تھی۔ اس وقت ان کو معذرت کر کے میں نے گھر سے تو بھیج دیا، مگر اب مجھے یہ فکر تھی کہ میری بیٹی کا رشتہ کون لے کر جائے گا، جسے اتنی مہلک بیماری ہو۔ اسے تو شادی کرنا بھی کسی مصیبت یا پھر آزمائش سے کم نہیں ہوگا۔ دنیا تو بڑی ظالم ہے، یہ سوچ کر میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ بیٹی کی شادی یا رشتہ کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں اس کے لیے پہلے ایک اچھا علاج ڈھونڈوں، جس کے بعد اس کے رشتے میں آسانی بھی ہو اور اسے بھی توہین کا احساس نہ ہو۔ چھپا بھی رہی تھی کیونکہ نہیں چاہتی تھی شوہر کو اس بارے میں پتہ چلے اور وہ پریشان ہوں۔ میں نے چپکے سے ان کے پرس سے پیسے نکال لیے اور بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی۔ میری بیٹی مان نہیں رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے میری بیماری بڑھ جائے گی اور آپ کو بھی خواہ دکھ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت مہلک بیماری ہے۔ خیر، بیٹی کی باتوں کو نظر انداز کرتے میں اسے ہسپتال لے گئی۔ یہ ہمارے گھر کے قریب ہی واقع تھا۔ میری بیٹی نے اپنی پرچی وغیرہ بنوائی اور میرے آگے آگے چلنے لگی، کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی تھی، اسے ان چیزوں کا علم اچھے سے تھا۔ میں تو بس اسے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ ہم لوگ ایک ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ خیر، مجھے دیکھتے ہی ڈاکٹر نے کہہ دیا، بی بی آپ کمرے سے باہر جائیے۔ میں اپنی جوان بیٹی کو جوان ڈاکٹر کے ساتھ چھوڑ کر کمرے سے باہر کیسے جا سکتی تھی، یہی سوچ کر میں نے منع کر دیا۔ تب ڈاکٹر نے مجھے غصے سے باہر جانے کا کہا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بازو سے کھینچا اور اندر لے جانے لگی۔ چلو بیٹی، ہمیں یہاں پر اپنا چیک اپ نہیں کروانا۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر نرم پڑ گیا اور بولا، چلو بی بی تم بھی بیٹھ جاؤ۔ بس ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، ڈاکٹر نے میری بیٹی کا معائنہ شروع کیا۔ میری بیٹی واقعی بہت حساس تھی، اس کے بازو پر ہلکے ہلکے سرخ رنگ کے دھبے بھی تھے۔ ڈاکٹر نے یہ دیکھ کر مجھے جو بات بتائی میں حیران ہی رہ گئی۔ بولا کہ آپ لوگوں کو الرجی ہے، مگر یہ الرجی ایسی ہے جو کسی اور سے آپ کی بیٹی میں منتقل ہوئی ہے۔ اب آپ کو احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہے اور علاج بھی۔ آپ اپنے گھر کے لوگوں کے نام بتائیے۔ اور بھی کئی معلومات لینے کے بعد اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس بیماری کا نتیجہ ہمارے گھر میں ہونے والے ایک شخص کی بیماری ہے۔ اس بات پر میں اور بھی زیادہ حیران تھی کہ شاید گھر کے بڑی نے متاثر کر رکھا ہے، مگر ہمارے گھر میں اور تھا ہی کون؟ میرے شوہر تھے، میں تھی اور میری بیٹی تھی۔ کبھی کبھار ہماری بہن بھی اس گھر میں آ جاتی اور اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ دن رات گزارتی۔ خیر، میں نے ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کے لیے دوا لی اور گھر آ گئی۔ میری بیٹی بہت رو رہی تھی، بولی کہ میرے سارے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے مجھے غلط ڈاکٹر کے پاس لے جا کر غلطی کی ہے۔ آپ میرے ساتھ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلتیں، شاید وہ اچھا علاج کرتا، مگر مجھے اسی ڈاکٹر کی بات چیت پسند آ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اسی سے دوا لوں گی۔ لیکن اگلے ہی دن جب میری بیٹی ہلکی سی ٹھیک ہوئی تو ایک اور رشتہ آ گیا۔ اسے میرے شوہر کی طرف سے لایا گیا تھا۔ یہ لوگ بہت معقول خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا گھر بھی اکیلا اور بڑے بنگلے جیسا تھا، جبکہ لڑکا اکلوتا تھا۔
اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی اور وہ بہت ہی عاجز مزاج تھا۔ لڑکے کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی، مگر اس بار میری بیٹی درد کے مارے بستر سے ہی نہیں اٹھ سکی۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ اب اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ بیٹی کی الرجی دن میں ٹھیک ہو جاتی اور شام ڈھلتے ہی اسے دوبارہ الرجی کے دورے پڑتے۔ اس کا جسم سرخ ہونے لگتا اور وہ درد سے چلانے لگتی۔ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس چلتی ہوں، اسے کچھ نہ کچھ معلومات دوں گی تاکہ وہ میری بیٹی کا علاج صحیح سے کر سکے۔ یوں اپنی بیٹی کو لے کر رات کو ہی اس ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میرے شوہر کے آنے کا وقت 10 بجے تھا۔ ہم لوگ 8 بجے علی معین کے کلینک میں موجود تھے۔ علی معین ایک نوجوان ڈاکٹر تھا، خوبصورت مگر بے حد ذمہ دار لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں حسرت سی جاگی کہ کاش میں اپنی بیٹی کی شادی بر وقت ہی کر سکتی، مگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو بغیر علاج کے کسی کے ساتھ بیاہ نہیں سکتی تھی۔ اس دن تو میں نے مگر شام ہوتے ہی میں ڈاکٹر کے پاس پہنچی تو ڈاکٹر نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ کہنے لگا کہ پچھلی بار جب آپ لوگ آئے تھے تو میں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ آپ کے گھر میں ہی کسی بیمار شخص کی بیماری آپ کی بیٹی کو لگی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان آپ ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر میں صرف 3 لوگ ہیں۔ بیٹی اور باپ کا اتنا میل جول آپس میں نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ آپ کی وجہ سے یہ بیماری آپ کی بیٹی کو لگی ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ لگنے والے پر زیادہ اثر نہیں ہوتا، لیکن بیماری جس میں منتقل ہوتی ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کا علاج نہیں ہوگا، آپ بار بار اپنی بیٹی کو بیمار کرتی رہیں گی، اور یہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے آپ کی بیٹی شاید ٹھیک ہو بھی جاتی، لیکن اس وقت چونکہ یہ بیماری آپ کو پہلے لگ چکی ہے تو پہلے آپ کا علاج ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کی بات نے مجھے حیران کر دیا، مگر میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی بے آسرا ہو کر اس دنیا میں دربدر ہو جائے۔ ماں باپ کا سایہ تو کبھی بھی انسان کے سر سے اٹھ سکتا ہے۔ خیر، میں نے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی یہ بات بھی مان لی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، آپ کو اپنی بیٹی کے لیے اپنا علاج خود کرنا ہوگا۔ میں آپ کو ایک کریم دیتا ہوں، یہ کریم آپ نے رات کو خود لگانی ہے، اپنی بیٹی کے پاس بھی نہیں جانا۔ بس یہ کریم لگا کر آپ اپنے کمرے میں رہیں گی۔ اس سے انشاءاللہ پہلے آپ کی بیماری ٹھیک ہوگی، جس کی علامات اگرچہ آپ کو ابھی محسوس نہیں ہو رہی، مگر یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بہت جان لیوا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آپ کے شوہر کو اور آپ کے باقی ملنے جلنے والوں کو بھی بیمار کر دے گی۔ غرض ڈاکٹر نے ایسی باتیں کیں کہ میرے تو قدموں سے جان ہی نکل گئی۔ میں نے کہا میں کیوں دوسروں کے لیے وابال جان بنوں۔ میں نے ڈاکٹر سے کریم لے لی اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ میری بیٹی گم سم سی تھی، بولی اماں مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری نے میری جان لے کر ہی مجھے چھوڑنا ہے۔ مجھے ہر وقت لگتا ہے جیسے جسم پر چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ آپ جلدی سے اپنا علاج کر لو تاکہ میں اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکوں۔ بیٹی کی بات سے مجھے بھی احساس جرم ہو رہا تھا۔ لگا کہ جیسے میں نے ہی اپنی بیٹی کو بیمار کیا ہو۔ دل میں سوچ لیا تھا کہ اپنی بیٹی کا علاج ضرور کروں گی۔ شام ہوتے ہی میرے شوہر بھی گھر آ گئے۔ میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، البتہ انہیں یہ بتایا کہ میں نے ایک کریم لی ہے جس کے استعمال سے میرے دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ میرے منہ پر 1-2 دانے تھے۔ میرے شوہر نے کہا تم اپنے لیے اس طرح کی چیزیں لیا کرو، اپنا خیال رکھا کرو۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے یہ سب لے رہی ہوں۔ میرے شوہر میری بیٹی سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں اولاد درینہ کی چاہت تھی، مگر آج کل وہ بیٹی پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ میں دیکھتی تو وہ ہر وقت اپنی بیٹی سے کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے۔ میں اپنے شوہر پر حیران ہوتی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کو یکدم کس طرح مہربانی کی نظر سے دیکھنے لگا ہے، جبکہ پہلے تو وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو بہت خیال سے رکھتی، مگر آج کل میرے خیال رکھنے کی نوبت نہیں آ رہی تھی۔ اس کا باپ یعنی کہ میرا شوہر ہر چیز میری بیٹی کو اس کے بستر پر لا کر دیتا۔ میں حیران ہوتی کہ باپ بیٹی میں اچانک اتنا پیار کیسے جاگ گیا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے جو کچھ کر رہی تھی اسے شاید اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ آج پہلا دن تھا جب مجھے یہ کریم استعمال کرنا تھی۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے وہ کریم تھوڑی تھوڑی کر کے اپنے ہاتھوں پیروں پر لگانا شروع کر دی، مگر کریم لگاتے لگاتے ہی مجھے شدید تھکن کا احساس ہوا۔ یوں میں نیند کی وادیوں میں کھو سی گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔
یہ دیکھ کر میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس وقت تک میرے شوہر جا چکے ہوتے تھے، جبکہ مجھے صبح سویرے ہی ان کا ناشتہ بنانا ہوتا تھا۔ میں اٹھ کر تو میری بیٹی بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا بیٹی، تم کس سے بات کر رہی تھی؟ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ میں نے جلدی جلدی میں سارے سوالات کیے تو وہ بولی، پریشان نہ ہوں اماں، وہ باہر کسی کام سے گئے ہیں۔ آج کہہ رہے تھے کہ وہ آفس نہیں جائیں گے بلکہ چھٹی کریں گے۔ آپ کی وجہ سے وہ آج گھر میں رہیں گے۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی سے حیرت سے پوچھا تو بولی، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن بابا تھکن محسوس کر رہے تھے، پھر آپ کی بھی پریشانی دیکھ کر انہوں نے سوچا چھٹی کر لیں۔ بیٹی کی بات سن کر میں مطمئن تو ہو گئی تھی، مگر بیٹی کا چھپنے چھپانے والا معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ ہر وقت کسی سے موبائل پر باتیں کرتی، مسکراتی رہتی، لیکن میں جب بھی اس کا فون دیکھتی تو وہاں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب میں اپنے شک کی وجہ سے اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی اور اسے یوں کھلا چھوڑ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ میری جوان بیٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر گھر آئے۔ میری بیٹی نے انہیں دیکھنا ہی چلانا شروع کر دیا۔ لگ رہا تھا کہ وہ بہت درد میں ہے۔ شوہر یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں بھی اپنی بیٹی کو گود میں لیے سہلانے لگی۔ کیا ہوا بیٹی، کیا تمہیں پھر سے درد ہو رہا ہے؟ اماں آپ دور ہٹیں، میری بیٹی چونک کر بولی۔ آپ کو تو یہ مہلک بیماری ہے، آپ مجھے مت لگائیں، ایسا نہ ہو کہ میں اور بیمار ہو جاؤں۔ بیٹی یہ کہہ کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ جلدی جلدی اس نے دوسرے کپڑے پہنے۔ پھر خدا جانے کیا ہوا، جب میں 1 گھنٹے بعد اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا میری بیٹی بہت پریشان سی میرے ہی پاس بیٹھنے کے لیے آئی تھی۔ بیٹی مجھ سے جیسے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھی، اس کا کاندھا تھپتھپایا، اسے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا بات ہے، مگر وہ گمسم سی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ بتا بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا باپ الگ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹی کے مابین نہ جانے کیا بات چیت چل رہی تھی، جبکہ میرے شوہر نے دیکھا میں ان کا انتظار کر رہی ہوں اور انہیں اس طرح مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوں تو وہ میرے پاس آئے اور بولے، دراصل میں اپنی بیٹی سے رشتے کے معاملے میں اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا۔ کیوں، آپ رضامندی لے کر کیا کریں گے؟ ارے بھائی دیکھو نا، میرے لیے یہ رشتہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ میرے دوست کا بیٹا ہے، لیکن ہماری بیٹی کی بیماری کا سن کر کہیں وہ پیچھے نہ ہٹ جائے۔ شوہر کو بھی اب پتہ چل چکا تھا، شاید میری بیٹی نے انہیں اس بیماری کا بتا دیا تھا۔ میں نے بھی ان کو تسلی دی کہ اب میں اس کا علاج کروا رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پہلے آپ اپنا علاج کریں، اس کے بعد بیٹی کا علاج ممکن ہوگا۔ شوہر نے اس بات پر مجھے کچھ بھی نہ کہا، حالانکہ وہ خود ایک ڈاکٹر تھے اور اکثر ڈاکٹر کے پاس جانے پر وہ بہت غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ میرے شوہر کا شعبہ اور تھا، اس لیے ہم زیادہ تر جنرل ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ بات چھپائی نہیں تھی، بات کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ شوہر نے بھی مایوسی کا اظہار کیا، بولے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، تو مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اپنے دوست کو نہ بتاتا۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، میں انہیں منع کر دوں گا، میں اپنی شرمندگی اور جگ ہنسائی نہیں چاہتا۔ یوں یہ تیسرا رشتہ تھا جو کہ رہ گیا تھا۔ اب میرے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں دعا کروں اور اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دوں، کیونکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری بیٹی ہر گھنٹے بعد نہاتی اور کمرے میں چکر لگاتی، کہتی کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، جسم میں چونٹیاں رینگ رہی ہیں۔ اس کی یہ بات سن سن کر میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، لیکن میں آج سمجھتی ہوں کہ ایک ماں کا تکلیف لینا، ایک ماں کا درد سہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب مجھے بعد میں اپنے شوہر اور بیٹی کے اس کھیل کا علم ہوا تو میرا دل کانپ کر رہ گیا، میرا دل بہت ٹوٹا تھا۔ دراصل میرے شوہر کے بھائی کا بیٹا جو کہ بہت ہی نالائق نکما تھا، میرے شوہر چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی شادی اس لڑکے سے کر دیں جو نہ ہی باروزگار تھا، نہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی گن گھر تھا کہ وہ میری بیٹی کا ہاتھ تھام سکے۔ مگر میرے شوہر نے نہ جانے کیا سوچ کر میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا کہ میری بیٹی کو بیمار مشہور کر دیا۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ ہی ملی ہوئی تھی۔ خدا جانے اسے وہ موالی کیوں پسند تھا جس کا نہ کوئی کاروبار تھا، لڑکیوں سے باتیں کرنے کا شوق بھی اس میں بہت تھا، جبکہ وہ بہت بدتمیز اور بے حیا انسان تھا۔ خیر اس سب کے بعد جب میرے جیٹھ کے بیٹے نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اب میرا انا غرور سب ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے یہ مان لیا تھا کہ میری بیٹی کا مرض لا علاج ہے۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی میری بیٹی کی شادی ساجد احمد سے ہو گئی۔
وہ ساجد احمد جسے میں اپنے گھر آنے نہیں دینا چاہتی تھی، جسے دیکھ کر میں شور مچاتی، کہتی کہ میں طلاق لے کر اپنے میکے چلی جاؤں گی، مگر اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی نہ ہونے دوں گی۔ آج میری بیٹی اس کے گھر میں خوش نہ ہونے دوں گی۔ آج میری بیٹی اس کے گھر میں خوش نہیں ہے، وہ اسے مارتا پیٹتا ہے، خود بھی شراب کا عادی ہے، جبکہ میرا شوہر اپنا کھیل اپنے ہی ہاتھوں ہار چکا ہے۔ اللہ جانے اس پر کس نے کیا جادو کیا تھا کہ وہ اتنا بڑا کھیل کھیل کر اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کے ساتھ بہانے میں کامیاب تو ہو گیا، مگر آج نہ بیٹی خوش ہے اور نہ ہی بیٹی کا باپ۔ سکون تو مجھے بھی نہیں کہ بیٹی کو ناخوش دیکھ کر۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔